اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے امام عالی مقام سے محبت کے تقاضے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرآن مجید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت، ان کی محبت کو فرض قرار دیا، لازم قرار دیا، اسی عنوان سے کہ اس محبت کے اس مودت کے تقاضے کیا ہیں، اس پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین اور اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں اور صدر ہیں عالمی اتحاد امت مشن پاکستان کے محترم جناب ڈاکٹر علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، بہترین خطیب ہیں، میری مراد حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، ممتاز ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، منقبت خواں ہیں اور سلام خواں ہیں، میری مراد محترم جناب سید شاہ حسین الدین رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے چوتھے مہمان ہوں گے سید کامران حیدر رضوی صاحب۔ انشاءاللہ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز محترم جناب فیروز الدین رحمانی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ مودت کا استعمال ہوا ہے اور ہم ترجمے میں محبت کا استعمال کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، یہ مودت اور محبت میں کوئی فرق ہے؟ ناظرین کی خدمت پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful۔ اللہ کے نام پاک سے ہمارے کاموں کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام دعاؤں پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورہ شورى کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی اجرت کا کوئی سوال نہیں کرتا، ٹھیک، سوا اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرآن کریم کا ترجمہ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میرے قرابت دار جو ہیں ان سے تم محبت کرو۔ ہم تمام مکاتب فکر کے مسلمان اللہ، رسول، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء کاملین، ان سب سے ہی محبت کریں، مگر خاص طور پر قرآن کریم میں یہ جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ تم یہ کہہ دو اور یہ بتلا دو میری قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی قرابت داروں سے مراد آل رسول ہیں اور ان سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت کا حکم آیا ہے اور سرور کائنات نے فرمایا کہ جس نے میرے آل رسول سے، اہل بیت سے محبت کی
उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। बेशक। यानी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बत लाजिम व मलज़ूम है। आगाज़ हो चुका है। मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क़िबला अदनान ज़ैदी साहब, इमाम अली मकाम की मोहब्बत और मवद्दत के वाले से मैंने क़िबला से भी सवाल किया था कि मवद्दत और मोहब्बत में कोई फ़र्क है या ये कि एक ही लफ्ज़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। डॉक्टर साहब, अगर हम आपके सवाल पे और इस आय मुबारका पर ही तवज्जो कर लें तो इंसान तब्दील होकर इंसानियत की मंजिल और इंसानियत की मेराज पर पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, देखिए कुरान मजीद की हर आय मुबारका पैगाम देती है इंसान की इस्लाह के लिए, ठीक है, और इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ किया कि बहुत सारे लोग इसका जो तर्जुमा करते हैं वो मोहब्बत का करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, बल्कि लफ्ज़ मवद्दत का इस्तेमाल हुआ है। अब सोचने की ज़रूरत यह है कि मोहब्बत में और मवद्दत में क्या फ़र्क है, ये आपका सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उम्मत को पता होना चाहिए कि मोहब्बत में और मवद्दत में क्या फ़र्क है। देखिए, खुदा तो जिस तरीके से अपनी उम्मत को, अपने इंसानों को कायल करना चाह रहा है, उम्मत को भी चाहिए कि अल्लाह के उस कलाम को उसी तरीके से उस पर अमल करें जिस तरह से अल्लाह पैगाम देना चाह रहा है। ठीक है। तो जहाँ पर लफ्ज़ मवद्दत का आ गया तो मैं इसकी तशरीह इस अंदाज से करूँगा चंद लहज़ों में कि बहुत फ़र्क है मोहब्बत में और मवद्दत में। क्या फ़र्क है कि इंसान, मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत इसे कहते हैं कि जिसमें लालच आ जाए, यानी कि एक इंसान को अगर किसी चीज़ से मोहब्बत होती है तो इंसान उस चीज़ को जब पा लेता है तो उसकी मोहब्बत कम हो सकती है। ठीक। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है मवद्दत का। मवद्दत के क्या मायने? मवद्दत के मायने इस तरह से मैं आपको समझाऊं, मवद्दत किसे कहते हैं? मवद्दत कहते हैं कि जिस तरह मछली को पानी से मवद्दत है, अगर आप मछली को पानी से निकाल दें तो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी। तो यही बात अल्लाह ताला इस आय मुबारका में दुनिया को बताना चाह रहा है कि कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी है, क्योंकि मोहब्बत की दूसरी मंजिल लालच हो सकती है। मोहब्बत में लालच आ सकता है। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी कि तुम्हें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत करनी है। अब उसकी मिसाल क्या है कि ये इंसान अपने माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तवज्जो कीजिएगा जुमले पर कि ये इंसान अपने माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वही इंसान उसी माल से अज़ादारी मुनक्किद करके हुसैन इब्न अली से मवद्दत का ऐलान करता है। तो मालूम क्या हुआ कि जब कुरान ने मवद्दत का ऐलान कर दिया तो हमें अहले बैत को भी मवद्दत की मंजिल पर देखना है, और फ़कत इस अय्याम अज़ा में फ़कत हमने अपने लिबास को तब्दील नहीं करना, हमें अपने किरदार को भी तब्दील करना है। और इस तरीके से अपने किरदार को तब्दील करना है कि जो किरदार इमाम हुसैन होना चाहिए, जो हुसैनी किरदार होना चाहिए कि जिसकी सदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बुलंद की थी। और जब हमारा किरदार हुसैनी हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि हमें हुसैन इब्न अली से मवद्दत है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि मोहब्बत में अगर जुदाई हो जाए तो इंसान जी लेता है, हाँ। लेकिन अगर मवद्दत जिसे हम कहते हैं, जैसे मछली पानी से जुदा हो जाए तो मर जाएगी, तो मर जाएगी। तो हमें ये कहा जा रहा है कि अहले बैत से इस तरह मुतमस्सिक हो जाओ, इस तरह आपने अहले बैत को अपने दिल में जगह देनी है कि अगर अहले बैत आपसे निकल जाएं तो फिर आपकी ज़िंदगी नहीं है। उसकी में यही है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए, अहले बैत को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। हमारी तो नमाज में भी अहले बैत हैं, हमारे तो कुरान में भी अहले बैत हैं, हमारी तो मस्जिदों में भी अहले बैत हैं, हमारे तो हज में भी अहले बैत हैं, हमारे तो उम्रे में भी अहले बैत हैं, हमारी तो ज़ियारतों में भी अहले बैत हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वजूद में भी अहले बैत हैं। और ये इस बात का ऐलान है कि फ़कत हमने अहले बैत को नहीं मानना, अहले बैत की भी माननी है। और जब हम अहले बैत की बात मानेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की। मैं हमारे मेहमान सना खां तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद शाह हुसैन उद्दीन रहमानी साहब, मैं गुजारिश करूँगा
کی بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ہاں نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ہاں نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، ارے گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، ہاں نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ہاں نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے۔ اور میرے مولا کی شان دیکھیے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ہاں مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ہاں نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے۔ اور حاصل کلام شعر، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، ارے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، ہاں اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میں بہت مشکور ہوں جناب سید شاہ حسین الدین رحمانی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کلام بارگاہ امام عالی مقام میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے پیغام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ بریک کے بعد دوسرے مہمان نوحہ خان منقبت خان جو ہے جوائن کیا ہے، محترم جناب سید کامران حیدر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا جو ہے سلسلہ میں آپ سے دوبارہ شروع کرنا چاہوں گا۔ خانوادہ رسالت علیہ السلام میں جو عشق کا جو تصور ہے کہ عشق اہل بیت، عشق سیدنا امام علی مقام علیہ السلام، تو کس طرح کا عشق ہونا چاہیے امام علی مقام سے؟ اصل میں عشق کے، محبت کے اور عقیدت کے مختلف انداز ہیں۔ مثال کے طور پر میں ریفرنس کوٹ کروں گا امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر کا۔ ٹھیک، آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ٹھیک، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ کیا بات ہے، کیا بات یہ عقیدت کے انداز ہیں۔ جی، اور یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام مکاتب فکر اپنے اپنے انداز سے جب محرم الحرام آتا ہے تو امام عالی مقام کی مجالس اور محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ جی
کیونکہ جو میں نمائندگی کر رہا ہوں ایک جمعیت برادران اہل سنت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے ٹھیک اور عالمی اتحاد امت مشن پاکستان کے مرکزی صدر کی حیثیت سے، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب آل رسول کا تذکرہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جب محرم الحرام آتا ہے تو پھر ہم آن دا ہول آل رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رسول اور آل رسول کا، ٹھیک اور آل رسول کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک اہم حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہوتے۔ جی تو اس موقع پر یہ میسیج دینا چاہوں گا، کیونکہ میں قیام امن اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی جی گفتگو کرتا رہا ہوں، کیونکہ خاص طور پر جب محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ہم تمام مکاتب فکر جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا اور شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بے شک قرآن کی آیت ہے کہ ان کی محبت اور مودت جو ہے وہ فرض قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہندو ہیں، سکھ ہیں یا دیگر عیسائی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اہل بیت بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا دعویٰ تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کا حقیقی تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضے کیا پورے ہو رہے ہیں آج؟ اصل میں محبت کا تقاضا ایز اے مسلمان جی ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم آل رسول کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ جی امام عالی مقام نے دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قربانی دے کر ہمیں یہ بتا دیا کہ اسلام کا ڈیفنس زبانی کلامی دعووں سے ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کا فلسفہ موجود ہے جی کہ زبانی کلامی دعووں سے اسلام کا ڈیفنس ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قربانی ہی دینی پڑتی ہے۔ وقت امام تابوت کے عالی خلاف مقام آواز امام بلند عالی مقام ڈٹ گئے اور کٹ گئے، جی حالات کی پرواہ نہیں کی، قلت و کثرت کی پرواہ نہیں کی۔ بے شک یہاں یہ میسج دینا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں جی وہ اپنی عقیدت اور محبت کے جذبے سے کرتے ہیں، بے شک اور اس میں مودت بھی ہے۔ بے شک تو ظاہری بات ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس انداز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس قربانی کو یہ سمجھتے ہیں کہ امام عالی مقام نے حق کے لیے قربانی دے کر وہ زندہ جاوید ہو گئے، بے شک اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی سے قیامت تک کے لیے یزیدیت مردہ باد ہو گئی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں علامہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام علی مقام کا عشق، ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے کہ جس کے لیے پروانہ وار پورے انسان جو ہیں اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، ان حسین کی اس کی عالم ہمیں دیوانہ اوست۔ یہ عشق، یہ محبت جو امام علی مقام کے ساتھ بالکل خاص ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہے اپنی جگہ میں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک خاص عشق کا جو ہے اظہار تمام عالم اسلام کے مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن وہ تقاضا جو عشق کے بعد ایک تقاضا ہے، اس محبت کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ پورا ہو رہا ہے؟ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جو دنیا کی نظر میں جنگ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی نظر میں جہاد ہے۔ بے شک کیونکہ بہت فرق ہے جنگ میں اور جہاد میں۔ جنگ تلواروں سے لڑی جاتی ہے اور جہاد بچوں کی قربانی سے لڑا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ انسانوں کے لیے کیا پیغام ہے، تو سب سے بڑی بات ہمیں یہ دیکھنا ہوگی کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا، بے شک یہ انسانوں کے لیے آیا تھا۔ جی اور جو انسان دین اسلام کو سمجھ چکا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے آخری نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے آخری نبی بن کر آئے۔ اور جہاں تک بات قرآن کی ہے
قرآن بھی فقط مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، وہ بھی عالمین کے لیے آیا، پورے عالم کے لیے آیا۔ تو فقط جو قرآن کو مانتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے، جو رسول خدا کو مانتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے بھی مودت کا اعلان کرے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ سید کامران حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما، میں گزارش کروں گا بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں فرش عزا ہوں، میں فرش عزا ہوں، میں مرضی معبود سے دنیا میں بچھا ہوں، میں مرضی معبود سے دنیا میں بچھا ہوں، لب ہائے گراں قدر محمد سے ملا ہوں، تیغ اسد اللہ کے سائے میں پلا ہوں، میں زخم دل فاطمہ زہرا کی دوا ہوں، مقصد میری تخلیق کا خالق کو پتا ہے، دامن میں میرے واقعہ کرب و بلا ہے، میں فرش عزا ہوں، میں فرش عزا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام محسن انسانیت میں آپ کا خیر مقدم۔ محبت امام علی مقام کے حوالے سے ہمارے سامنے بہترین مثال خود کربلا والوں کی ہے، جانثاران امام علی مقام کی ہے۔ وہ کیا وفا اور محبت اور عشق کا انہوں نے مظاہرہ کیا کربلا کے میدان میں، وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ امام علی مقام نے عشق اور محبت کا عملی جو مظاہرہ ہے وہ یہ کہہ کے کیا کہ جب آپ مدینے سے چلے تو فرمایا کہ میرے نانا جان کا دین خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اس سے روکا جائے۔ امام علی مقام جب مدینے سے چلے تھے تو تاریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اپنے نانا جان کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، اور اس ارادے سے بچانے کے لیے چلے۔ کیونکہ جو خطوط آ رہے تھے، ہم تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اب عشق کا تقاضا یہ تھا کہ دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کیا عملی اقدام کرنا ہے۔ امام علی مقام نے سرور کائنات کی محبت، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اور یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ میں اس رسول کا نواسا ہوں کہ جس نے دین کی بنیاد رکھی، اور اس سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس دین کو بچانے کے لیے میں اپنا بھرا گھر جو ہے وہ قربان کروں، کسی قربانی سے طریق نہ کروں۔ امام علی مقام نے اپنا بھرا گھرانہ عشق رسول میں سپرد خدا کر دیا۔ جب سے کربلا پہنچے اور عصر عاشور تک امام کے جانثاروں کی محبت کیسی تھی؟ امام کی جانثاروں کی محبت بھی مودت کی منزل پر پہنچ گئی تھی، اور ان کے ذہن میں بھی قرآن مجید کی گئی آیہ مبارکہ تھی جو آپ کا سوال تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ فقط امام کے جانثاروں میں ان کے اصحاب شامل نہیں تھے، بلکہ امام کے جانثاروں میں مستورات بھی شامل تھیں۔ امام کے جانثاروں میں ان کے بھائی بھی شامل تھے، ان کے بیٹے بھی شامل تھے، ان کے بھتیجے بھی شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر جانثار تو مجھے شہزادہ علی اصغر یاد آتا ہے کہ جب شہزادہ علی اصغر اپنی بہن کی گود میں تھے اور تمام مستورات شہزادہ علی اصغر کو لینا چاہ رہی تھیں تو شہزادہ علی اصغر نے آنے سے منع کر دیا۔ اللہ، لیکن آپ وہ منزل دیکھیے کہ ایک طرف بہن کی محبت ہے، ایک طرف بہن کی محبت کیا منزل ہے، تو یہ بھی جانثاری ہے، جی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو
باب الحوائج یعنی کہ جہاں پر باب الحوائج کی بات آ رہی ہے، مجھے چند لہجے دیجیے گا، جی بسم اللہ۔ جہاں پر باب الحوائج کی بات آ رہی ہے وہاں پر شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، لیکن جان نثاری کی منزل دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا حضرت علی اصغر کے، اور جس علی اصغر نے تمام لوگوں کی گود میں جانے سے انکار کر دیا تھا، جیسے ہی ان کے بابا امام حسین علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، فوراً علی اصغر لپک کر اپنے بابا کے پاس آ گئے۔ اللہ شاید علماء بیان کرتے ہیں شاید امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر سے یہ کہا ہوگا کہ بیٹا مجھے کربلا میں تمہاری بھی قربانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب علی اصغر علیہ السلام فقط بیٹے نہیں ہیں، وہ جانثار بھی بن کر لپک کر اپنے بابا کی گود میں آ گئے۔ جانثاری کی مجھے دوسری منزل یاد آتی ہے کہ جب مولا نے کربلا کے میدان میں چراغ کو بجھایا اور اپنے جانثاروں سے کہا کہ اگر تم واپس پلٹنا چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ، اور اگر تمہارے ذہن میں کوئی شرمندگی ہے تو میں اس چراغ کو بجھا دیتا ہوں۔ لیکن جانثاروں کا کیا عالم تھا کہ جب مولا نے دوبارہ چراغ کو جلایا تو جو اصحاب پہلے مولا کے سامنے تھے وہی سارے اصحاب لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے تھے کہ جانثار بار بار یہ کہتے تھے مولا ہمیں آپ شہید ہونے کی اجازت دیجئے، مولا اب ہمیں شہید ہونے کی اجازت دیجئے۔ تو مولا فرماتے کہ تمہیں شہادت کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو وہ تمام جانثار فرماتے مولا ہمیں آسمان پر رسول خدا نظر آ رہے ہیں، اور وہ رسول خدا ہمارا استقبال کر رہے ہیں، اور اس رسول خدا کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور آپ جہاں پر جانثاری کی بات کر رہے ہیں، آخر میں تمام کرنا چاہوں گا، آپ جہاں پر جانثاری کی بات کر رہے ہیں وہاں پر مجھے شہزادہ قاسم کی قربانی نظر آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم سے پوچھا، وہ قاسم جو کہ بھوکے بھی ہیں، وہ پیاسے بھی ہیں، وہ امام کے جانثار ہیں، انہوں نے پوچھا، ہم جو بات کرتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا کہ بیٹا قاسم یہ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا، تو حضرت قاسم نے کیا جواب دیا؟ جناب قاسم نے کہا چچا جان میں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ بہت خوبصورت بات کی، میں بہت ممنون و مشکور ہوں قبلہ محترم جناب علامہ شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب آپ کا، اور محترم جناب علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا جناب محترم سید کامران حیدر رضوی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حسینی فکر کی ہے میر کارواں زینب، جہاں جہاں آزاداری وہاں وہاں زینب، حسینی فکر کی ہے میر کارواں زینب، یزیدیت نے نہ سمجھا تھا یہ کہ بعد حسین، یزیدیت نے نہ سمجھا تھا یہ کہ بعد حسین بنی رہے گی صدا رب تے داستان زینب، حسینی فکر کی ہے میر کارواں زینب، اور یہ جنگ کرب و بلا کی تھی دو محاذوں پر، یہ جنگ کرب و بلا کی تھی دو محاذوں پر، اور محاذ شام پہ تنہا تھی نوح خان زینب، اور چھپا ہی ڈالت گردو غبار لیل و نہار، چھپا ہی ڈالت
ڈالت گردو غبار لیل و نہار کہ آ گئی حق و باطل کے درمیان زینب، او مقابلہ تو مناسب نہیں مگر ہمدم، مقابلہ تو مناسب نہیں مگر ہمدم، مقام صبر پہ دے